ملت اسلامیہ اور انسانیت کے لیے جس وقت جیسے کام کی ضرورت پڑی، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام مجھ سے ہوگا یا نہیں۔ آپ نے بلا جھجک پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا۔ ہمارے والد صاحب کے دوست حبیب الامت حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی غلام صاحب، مولانا غلام صاحب کے پاس بہت اسباب تھے، اس لیے انہوں نے اتنا کام کیا۔ کہا کہ لوگوں کو آج اسباب نظر آ رہے ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے کام شروع کیا اس وقت ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے اس خلوص کے ساتھ یہ کام کیا کہ آج سے 7-8 سال پہلے یو کے سے مولانا شعیب دیسائی صاحب پہلی مرتبہ جامعہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو جامعہ کی زیارت کرا دیجیے، تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کر جامعہ کی زیارت کروائی۔ وزٹ کے بعد جب دوبارہ والد صاحب کے پاس جانے لگے تو وہ گاڑی سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بہت دیر تک گاڑی میں بیٹھے رہے اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی یہ سب کیا ہے، اتنا بڑا کام اور اتنا عظیم کارنامہ کیا ایک انسان انجام دے سکتا ہے؟ میری زبان سے برجستہ نکلا کہ یہ آپ کے اخلاص کی برکت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا اخلاص؟ میں نے کہا اکابرین کی دعائیں۔ کہا ایسی کیسی دعائیں؟ ہم نے بہت مخلصوں کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اکابرین کی بھی دعائیں رہی، لیکن میری زندگی میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ اس لیے اسے حاضر کے محدث کبیر حضرت مولانا شیخ فضیلت الشیخ محمد عوامہ مد ظلہ العالی، جو ملک شام کے بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے الاخلاص یأتی بالعجائب۔ اخلاص جب ہوتا ہے تو ایسے ایسے عجائبات وجود میں آتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ناممکن کو ممکن اگر کوئی چیز بنا سکتی ہے تو وہ اخلاص ہے۔ تو سب سے بڑا وصف آپ کا یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے کوٹ کوٹ کر اخلاص عطا فرمایا تھا۔ دوسرا وصف آپ کا یہ تھا کہ آپ انتہائی عظیم ہمت کے مالک تھے۔ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے آپ کے یہاں پر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کا توکل ہم نے بہت قریب سے دیکھا، کیسے بھی حالات آئے لیکن آپ کہتے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اپنا اس میں کسی چیز کا دخل نہیں۔ تو ان کی ہمت اور ان کے حوصلے اسے تو شاید میں نے اتنی عظیم ہمت کا مالک انسان اپنی آنکھوں میں سے کبھی نہیں دیکھا۔ تیسری چیز آپ کے اندر اللہ کے سامنے رونا۔ دعا میں جب لگتے تھے ایسے روتے تھے
جیسے چھوٹا سا بچہ روتا ہے، اور اللہ سے مانگنا. ہم کو بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ کسی پر نظر نہیں ہونی چاہیے، ہماری نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ نے اتنی خوبیاں انہیں عطا فرمائی تھی کہ ان خوبیوں کو لکھنا یا اسے سمجھنا یا اسے بیان کرنا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے گھنٹوں نہیں دنوں چاہیے. اللہ رب العزت نے، وہ عام طور پر آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، جب بھی میٹنگ ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ مجھے آپ کی ملاقات نہیں چاہیے، مجھے آپ کا سلام نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کام چاہیے. آپ 20 سال بھی یہاں پڑھاتے رہو، اگر آپ ایک بار بھی سلام نہیں کریں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مجھے کام چاہیے. تو کام کی دھنی تھی. سنیچر اتوار جمعہ آتا تو کہتے یہ چھٹی کون لے کر آیا؟ چھٹی بھی زندگی میں بھی کوئی چھٹی ہوتی ہے. تو واقعتاً امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ راحت کیسے اور کہاں اور کب انسان کو ملے گی؟ تو آپ نے کہا اول قدم یضعها فی الجنہ، کا راحت تو اس وقت ملے گی جب انسان کا پہلا قدم جنت میں ہوگا، اس سے پہلے راحت کا تصور نہیں. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ زمین پر کام اور زمین کے نیچے جا کر آرام، یہ ان کی زندگی کے وہ قیمتی یادیں ہیں. آپ نے صرف بولا نہیں. ہمارے کویت کے جو بڑے بڑے ادارے ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، ہمارے ایک دوست ابو بدر، وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے 70-80 ملکوں میں گیا اور بہت لوگوں کو دیکھا کام کرتے ہوئے، لیکن میری زندگی میں اگر کوئی میدانی آدمی اور پریکٹیکل اگر آدمی کسی کو دیکھا تو میں نے آپ کے والد کو دیکھا. کہا یہ بولتے کم ہے اور کام زیادہ کرتے، اور عام طور پر لوگ بولتے زیادہ ہے اور کام کم کرتے. تو بہرحال قریب اور بعید جو بھی لوگ ہیں، آپ کی ان خوبیوں کو انہوں نے اعتراف کیا، اور ہم جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر رہے تھے وہ بھی انہی کی برکت ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو ان کے کام کو لے کر کھڑا کرنے کے لیے اللہ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. تو میں اور ہم سب سعادت مند ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے ساتھ جوڑا، آپ کے اس مشن کا ہمیں حصہ بنایا. لہذا اس بنا پر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان کے اس منصب کا، ان کی نیابت کا، ان کی جانشینی کا میں بالکل اہل نہیں، اور یہ تواضع کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچنا یہ تو کسی کی بس میں نہیں، چہ جائے کہ مجھ جیسے ناچیز کے بس میں ہو. ہمارے والد صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی خادم بن کے رہو، گردن بن کے مت رہو، دم بن کے رہو. گردن کاٹ دی جاتی ہے، دم کو کوئی چھیڑتا نہیں. تو ہم خادم کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنا ہے.